نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون جو ہے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ فروہ اپنے باپ نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سورہ کافرون پڑھو، پھر اس کی تلاوت کر کے سو جاؤ، اس لیے کہ یہ شرک سے براءت ہے۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی یہ آپ ایک ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ کافروں، یعنی ان کے لیے ان کا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھا کرو، پھر اس کی تلاوت کر کے سو جایا کرو، اس لیے کہ یہ شرک سے برات ہے۔ یعنی آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ کافروں کے کہ آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، اس لیے یہ شرک سے برات ہے۔
تو ضرور اس کو سونے کے ٹائم جو ہے وہ پڑھا کریں، اور ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے کہ جب اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے سورۃ الکافرون کی، اس کے پڑھنے کی۔ اور جب فجر کی سنتیں، محترم ناظرین، جب آپ فجر کی سنتیں پڑھنے لگیں، فجر کی سنتوں کے بارے میں حدیث ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یعنی فرض تو جو ہے وہ تو بعد میں ہے نا، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے جو ہے وہ بہتر ہیں۔ یعنی جو دنیا میں موجود ہے اور جو پوری دنیا میں جو موجود ہے اور پوری دنیا سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے فجر کی سنتیں، جو 2 سنتیں ہیں فرض سے پہلے، وہ پڑھیں، اور اس کو جو ہے آپ مسنون طریقے سے پڑھنا چاہیں، مسنون طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی صورت میں جو ہے پہلی رکعت میں وہ آپ پہلی رکعت میں آپ تو سنت طریقے سے آپ ان کو پڑھیں کہ پہلی رکعت میں جو ہے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کو پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد، وہ پڑھیں۔ اس طرح آپ جو ہے وہ ایک تو سنت زندہ کرنے کا ثواب پائیں گے، دوسرا آپ نے جو فجر کی سنتیں پڑھیں اور جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، آپ ان کا ثواب پائیں گے۔ اور بڑی ہی فضیلت ہے سورہ کافرون کی، محترم ناظرین، اور بھی اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے محترم ناظرین، جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور کھانا کھلانا لوگوں کو ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے، اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، آخرت کے لیے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ الکافرون کا 4 بار تلاوت کرنے کا اجر جو ہے پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کہ اگر آپ نے 4 بار جو ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو اس کا اجر جو ہے پورے قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا اگر آپ نے 4 بار سورۃ الکافرون پڑھی۔ تو کیا مشکل ہے محترم ناظرین، کیا کوئی پرابلم ہے پڑھنے میں کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ 4 بار جو ہے سورۃ الکافرون پڑھیں گے
تو آپ کو جو ہے وہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا ضرور جو ہے اس کی کوشش کریں، کوشش کیا کریں، اپنے روز کے جو ہے عمل ان میں شامل کر لیں۔ تو محترم ناظرین، بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے، بہت، کتنا تک میں بیان کرتا جاؤں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے شرک کی برات کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور مشکلات کے حل کے لیے، جس کو مشکلات ہوں، وہ جو مشکلات کا حل چاہتا ہو، حل مشکلات کے لیے جو پڑھے گا، جو آدمی پیر کے روز، یعنی پیر کے روز، منڈے کے روز، طلوع آفتاب کے وقت سورۃ الکافرون 10 بار پڑھ کر کسی مشکل کے حل کے لیے، مقصد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں اور مقصد میں پورا فرما دیں گے، اس کی مشکل جو ہے حل ہو جائے گی اور اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ہر قسم کے دردوں کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو سورۃ کافرون 1000 بار سرسوں کے تیل پر تلاوت کر کے محفوظ کر لیں، اور جسمانی دردوں کے مریض کو وہ تیل درد کے مقام پر لگانے کے لیے دیں، انشاءاللہ شفائے کامل حاصل ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو سورۃ الکافرون 1000 بار سرسوں کے تیل پر تلاوت کر کے محفوظ کر لیں، اور جسمانی دردوں کے مریض کو وہ تیل درد کے مقام پر لگانے کے لیے دیں، انشاءاللہ شفائے کامل نصیب ہوگی۔ سال بار اس تیل میں اضافہ کرتے رہیں، اور رمضان کے رمضان اس پر یہ عمل دہرا لیا کریں۔ یہ شیطانی وساوس، یعنی شیطانی وسوسوں سے نجات کے لیے، جس آدمی کو شیطانی وساوس میں مبتلا رکھتا ہو شیطان، یعنی اس کو وسوسوں میں ڈالے رکھتا ہو، ہر نماز کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیا کرے، وسوسوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اور بری صحبت سے نجات کے لیے، بری صحبت یا برے لوگوں کے چنگل میں پھنس جانے والا شخص اگر ان لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، اور وہ لوگ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے ہوں، اور اس سے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے یک طرفہ علیحدگی اختیار کی تو وہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو ایسا شخص سورۃ الکافرون صبح شام 100 بار ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائے، 100 بار ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنائے، صبح شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنائے۔ ان دونوں عملیات میں لکم دینکم پڑھتے ہوئے شیطان یا ان برے لوگوں کا پختہ تصور ذہن میں رکھیں جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، مغرب اور فجر کی سنتوں میں اس سورت کی تلاوت خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے، یعنی مغرب کی سنتوں میں اور جو ہے فجر کی سنتوں میں ان کا جو ہے پڑھنا وہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو ہے صورتیں ہیں، ایک سورۃ النصر، سورۃ اللہب، اور مغرب اور فجر کی سنتوں میں سورت کو تلاوت خاتمہ بالایمان ہے، یعنی سورت جو ہے نصر، سورۃ اللہب کو 3000
بار پڑھنے سے دشمن برباد ہوگا۔ تو محترم ناظرین، سورۃ الکافرون جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو فجر کی سنتیں میں بھی پڑھیں اور جو ہے وہ مغرب کی سنتوں میں بھی اس کو ضرور پڑھا کریں۔ یعنی مغرب اور فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون کی تلاوت جو ہے خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب